اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، ساتھ اس کے ضمیر آ رہی ہے اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان بارے میں انل محیض حیض کے۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن اذیت ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا عین زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، پس تم الگ رہو۔ فاعتزلوا النساء عورتوں سے فی میں فی المحیض حیض میں، و اور لا نہیں تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، ہن جو ہے یہ مؤنث کا جمع کا صیغہ ہے، جس طرح ہم مذکر کا جمع کا صیغہ ہے۔ حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا پھر جب تطہرن خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، پس آؤ ان کے پاس، من سے حیثو جہاں سے، امرکم حکم دیا تم سب کو، امرکم اللہ اللہ نے، ان بے شک ان اللہ اللہ یحب محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یحب التوابین توبہ کرنے والے، و یحب اور محبت کرتا ہے متطہرین پاک رہنے والے، گندگی سے بچنے والے، طہارت سے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، ہر سن کھیتی ہیں، ہر سلکم تم سب کے لیے، فأتو الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، پس آؤ، ہر سکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور قدم سے ہے آگے کی تدبیر کرو، قاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے، لِأَنفُسِکُم اپنے واسطے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انکم کہ بے شک تم سب کو، ملاقو لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے اس سے۔ وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے، بشر المؤمنین ایمان والوں کو، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تجعلوا اللہ اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو، عرضتاً عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ نشانہ یا آڑ، لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے، کہ تبرو با را را بر یعنی نیکی سے ہے یہ، کہ تم نیکی کرو،
وَتَتَّقُوا اور ڈرو پرہیزگاری کرو وَتُصْلِحُوا اور اصلاح کراؤ بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ اور اللہ سمیع سننے والا علیم مسلسل جاننے والا ہے لا نہیں یؤاخذکم الف خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے نہیں پکڑتا تم کو یؤاخذکم اللہ اللہ باللغو لغو فی میں ایمانکم تمہاری قسموں میں سے ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تم سب کو بما بوجہ اس کے جو کسبت کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے جو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے للذین وہ لوگ جو یؤلون الف لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے ایلا کرتے ہیں ایلا کرتے ہیں یعنی قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے یعنی عورتوں کے پاس جانے سے تربصوا را با سین اس کا روٹ ورڈ ہے انتظار کرنا ہے اربعتی 4 اشہر مہینے فَإِن پھر اگر فَأُوا فا یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ پس بے شک فَإِنَّ اللَّهَ اللہ غفور بخشنے والا رحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے وَإِنْ اور اگر عزموا وہ عزم کر لے اگر انہوں نے ٹھہرا لیا عین زا میم اس کا روٹ ورڈ ہے عزم والا طلاق فَإِنَّ پس بے شک فَإِنَّ اللَّهَ اللہ سمیع مسلسل سننے والا علیم مسلسل جاننے والا ہے والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن را با صاد اس کا روٹ ورڈ ہے انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو ثلاثۃ 3 قروء حیض تک خاف را الف یعنی 3 حیض کی مدت تک ولا اور نہ یحل حلال ہے لہن ان کے لیے ان یکتمنا کے چھپا کر رکھیں کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے ماں جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے فی میں ارحامہن ان کے رحموں میں ان کننا اگر وہ یؤمن ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں
بردہن، را دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے ان کے لوٹا لینے کے، فی میں، ذالکا اس یعنی اس مدت میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، را واو دال ارادو کا روٹ ورڈ ہے اصلاح، اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، ہنہ مؤنث کا جمع کا صیغہ، مثل مانن، مثل الذی وہ جو، علیہن ان پر، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کو، علیہن ان عورتوں پر، درجہ فضیلت ہے، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 222 سے، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے، اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، یہ کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، نہیں پکڑتا تم کو اللہ بےہودہ قسموں پر تمہاری، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا ارادہ کیا، جن کو کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ جو لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حقدار ہیں ان کے لوٹا لینے کے، اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں آیت نمبر 222 میں سب سے پہلے جو حکم آیا وہ حیض کا حکم آیا،
تو بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کا حکم حیض کے حکم سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے ممنوع ہیں، لیکن روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جمع کرنے سے روکا گیا، علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جمع کرنے سے ممانعت ہے۔ پھر اس کے حوالے سے یہ تو اس کی تھوڑی سی بیسک ڈیٹیل ہو گئی، یعنی حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علیحدہ رہا کرو، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ جو مجامعت کا طریقہ ہے وہ انسان کو فطری طور پر معلوم ہے، یہ ایک امر طبعی ہے۔ ہر حیوان کو بھی جبلی طور پر معلوم ہے کہ اسے اپنی مادہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اگر انسان فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرے اور عورتوں کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرنے لگے تو یہ حرام ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے، یعنی جیسے کہ کھیت میں بیج بوتے ہو پھر فصل کاٹتے ہو، اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آگے سے یا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جدھر سے چاہو، مگر یہ ضرور ہے کہ تخم ریزی اسی خاص جگہ میں ہو جہاں سے پیداوار کی امید ہو سکتی ہے، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنے نسل کو آگے بڑھاؤ۔ پھر اس آیت نمبر 223 کے اینڈ میں یہ نوٹ کیجئے کہ بار بار قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو مت بھول جاؤ، نیک عمل کرتے رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 224 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہیں کروں گا، اس سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
انہوں نے بھی اسی طرح کی قسم کھائی تھی۔ مستہ ایک غریب مسلمان تھے اور جو آپ کے قرابت دار تھے آپ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو مصطح بھی اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے اس طرز عمل سے بہت رنجیدہ ہوئے کہ میں تو ان کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ سورہ نور میں ہے۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھا لی وہ اس قسم کو کھول دے، قسم کا کفارہ دے دے۔ اب اسی طرح لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا بھی ضروری ہے۔ اب جیسے اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ نے کوشش کی ان میں صلح کروانے کی لیکن وہ بات نہیں مان رہے، تو غصے میں آ کر یہ نہیں کہہ دینا کہ اب میں ان کے درمیان مصالحت نہیں کراؤں گا یا کراؤں گی۔ اس طرح کی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایسی کوئی بھی قسم کھائی ہے تو اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ اب آیت نمبر 225 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عربوں کا جو انداز گفتگو تھا کہ وہ واللہ کے بغیر کوئی جملہ ان کا شروع نہیں ہوتا تھا، تو اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ان کی گفتگو کا انداز تھا، گفتگو کا اسلوب تھا۔ تو اس طرح کی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، قسموں پر مواخذہ نہیں ہے ایسی قسموں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان قسموں پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہو، یعنی ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے کا حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں۔ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے میں آپ کو اب یہ جو ہم نے احکام پڑھے ہیں یہ بتاتی چلوں کہ جہاں ہم نے حیض کا حکم پڑھا کہ اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ کرنا ہے، واجب ہے، اور خیرات بھی دینا ہے۔ پھر اس میں ایک اور مسائل کے حوالے سے جو ہم نے قسموں کی بات کی، تو جیسا ہم نے بات کی کہ لفظ جو قسم ہے ایک تو بلا ارادہ قسم ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسی قسم ہے جو قصداً جھوٹ سمجھ کر کھائی ہو، جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو، اس کو غموس کہتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک تیسری قسم ہے جس میں کفارہ بھی آتا ہے وہ منعقدہ کہلاتی ہے، کہ وہی بات جو ابھی میں نے مثال آپ کو دی کہ میں فلاں فعل کروں گا یا فلاں کام نہ کروں گا، تو اس میں خلاف کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں اگلا حکم آیا آیت نمبر 226 کے حوالے سے، وہ ہے ایلا کا۔ اب ایلا سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر
یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ خود آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات نے نبی عرض کیا کہ اب مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ تنگ دستی اور سختی کیوں ہے؟ اب ہمارے بھی نفقات بڑھائے جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایلا کیا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، بعد میں پچھتاتے ہیں یہ کیا کریں، پھر بیوی بیچاری معلق ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے، کہ ان 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر دیں اور رجوع کر لیں اور تعلق قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ رجوع کرے یا وہ طلاق دے دے۔ اب عورت کو وہ مزید معلق نہیں رکھ سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی، لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت معین نہ کرے، دوسرے یہ کہ 4 مہینے کی مدت کی قید لگا دے، تیسرے یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے، اور چوتھے یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے لے۔ تو پہلی، دوسری اور تیسری کو شرع میں ایلا کہتے ہیں۔ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا آئے تو قسم کا کفارہ دے دے گا اور نکاح باقی ہے۔ اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے۔ تھوڑی سی میں اس کو پھر سے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے مثلاً تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے آیت نمبر 228، یعنی اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک رکھیں۔
یعنی طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، البتہ اگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں۔ طلاق رجعی کے بعد اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ 3 حیض کی مدت اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اسی کے پاس رہے تو یہ اس عورت کے لیے ناجائز ہے۔ پھر اس میں آتا ہے کہ آیت نمبر 228 میں ہی اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں۔ اسے رجعت کہتے ہیں، یعنی شوہر کو حق ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد نہیں رہتا۔ صرف پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کا اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے اور بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو طلاق والی عورت کا حکم ہے یہ اس کے لیے ہے 3 حیض کا جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ عورت جس کے حیض آنا بند ہو گئے ہوں اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہاں پر جو 3 قروء کا لفظ آیا جس کے معنی 3 طہر یا 3 حیض ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزر جانے کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ اور رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہیں ہوتا تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہے اور عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو اس آخری حصہ اس رکوع کا آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے آج کل کے دور کے حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ اب اس کے جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ مختلف رائے بتاتی چلوں کہ اس ایک رائے یہ، ایک میں آپ کو پہلے ترجمہ بتا چکی اور ایک اس میں رائے یہ ہے کہ جو اس میں عربی میں لام سے لی اور علا کا استعمال ہوا ہے، لی کسی کے حق کے لیے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ تو ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسی کہ ان کے حقوق ہیں جیسی کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، اور جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے اس کو حقوق دیے ہیں، لیکن مردوں کو ان پہ ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ اب اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ تو اس میں سیدھی سی بات ایک یہ ہے کہ کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے اس کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں تو ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ اوپر مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، اس کے نیچے چاہے 10 ڈائریکٹر ہوں۔ یعنی ٹاپ کا سربراہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ لہذا جب مرد اور عورت ایک خاندانی ادارہ وجود میں ان سے آتا ہے تو پھر اس کا سربراہ کون ہوگا، مرد یا عورت؟ مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہے۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم سے بہن نے بھی پرورش پائی ہے اور بھائی نے بھی۔ لہذا شرف انسانیت میں نوع انسانیت کے فرد ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ لیکن جب مرد اور عورت مل کر خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان برابر ہیں لیکن ایک دفتر میں چپراسی بھی ہے اور افسر بھی ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے اختیارات اور فرائض علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب جب ہم اس میں ہسٹری کو دیکھتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کے اقوام میں عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ نہیں تھی۔ چوپایوں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کو بھی وراثت میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جانا جائز سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین حق تھا جس نے دنیا کی آنکھیں کھولیں اور انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل اور انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، وہ اس کو آزاد اور خود مختار بنایا، وہ اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے کوئی مرد۔ کوئی بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد وہ خود مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ وراثت میں اس کا حصہ ہے اور اس پر خرچ کرنے اور اس کو راضی رکھنے کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت قرار دیا ہے۔ شوہر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو وہ اسلامی عدالت کے ذریعے اس کو ادائے حقوق ورنہ طلاق پر مجبور کر سکتی ہے۔
اس میں جو اور پھر یہ جو چیز آئی کہ مردوں کا درجہ بڑا ہوا ہے عورتوں میں، یعنی مرد ان کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں جا بجا مردوں کی طرح عورتوں کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو خیال پیدا ہوا، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا اظہار کیا، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہو گئی، جس میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یعنی عورتوں کا ذکر کیا گیا، مستقل ذکر کیا گیا کہ اگر وہ اطاعت اور عبادت کریں تو اللہ کے قرب و رضا اور درجات جنت میں عورتوں کا درجہ مردوں سے کچھ کم نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو مرد اور عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ ان کو اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں خاندانی نظام اور عائلی معاملات سے متعلق احکامات آئے ہیں، کیونکہ یہ انسانی تمدن کی جڑ اور بنیاد ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا۔ اگر خاندان کے ادارے میں فساد، بے چینی، ظلم اور ناانصافی ہوگی، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے تو اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خاندانی ادارے کی اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے احکام آئے ہیں، جنہیں عائلی قوانین کہا گیا ہے۔ اب شادی پر عورت کو کوئی نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اسے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا اور پکڑ ہو جائے گی، لیکن بہرحال اسے اختیار ہے، عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ حاصل کر سکتی ہے جسے ہم خلا کہتے ہیں، عدالت کے ذریعے یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے، ایک تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ سارے حقوق دیے، لیکن دوسری طرف اس معاملے کا رخ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہم مسلمان گھرانوں میں عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ کیونکہ اس کی وجہ وہی ہندوانہ پس منظر مسلط ہے۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں تھی، وراثت کا حق تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو اپنے شوہر کی موت کے بعد زندہ رہنے کا حق بھی نہیں حاصل تھا۔ تو اسلامی تعلیمات پر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں پر آج بھی وہ ہندوانہ پس منظر سوار ہے کہ عورت کو مرد کے پاؤں کی جوتی کی طرح ہے، اور جب عورت کو اس کے جائز حقوق اسلام کے مطابق خصوص نہیں دیے جاتے تو اس کے نتیجے میں
ہم اپنے اوپر ہونے والی مغربی یلغار کو مؤثر کرنے میں خود مدد دے رہے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جب خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں، تو ظاہر ہی بات ہے کہ آزادی نسواں، حقوق نسواں اور مساوات مرد و زن جیسی دعوت اٹھتی ہے۔ تو اس میں سب گھرانوں میں اس بات پر غور ہونا چاہیے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کی کس قدر عورت کی دل جوئی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور جان لو میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس کی دلجوئی ہو، اس کے احساسات کا پاس کیا جائے۔ لیکن جہاں پھر دین اور شریعت کا معاملہ آتا ہے وہاں صاف صاف بات کی جائے، اس میں پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پھر اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر ذمہ داری بہت زیادہ ڈال دی جائے لیکن حقوق اور اختیارات اس کی مناسبت سے نہ ہوں تو وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جا سکتی، اور جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں مناسبت سے چلتی ہیں اور پروپورشنل چلتی ہیں۔ یعنی پھر میں اس بات کو مختصراً اس طرح بتا دوں آپ کو، یعنی دونوں مرد اور عورتوں کے حقوق ایک دوسرے کے سے ملتے جلتے ہیں، جن کا پورا کرنے کے لیے دونوں شرعاً پابند ہیں۔ تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، اور یہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے، اور اس میں اس کی فطری قوتیں بھی شامل ہیں، جہاد میں جانا بھی ہے اور حاکمیت بھی ہے، پھر طلاق میں اور حصول اختیار بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔